بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے، انسان کو اس کے معنی کا علم نہیں ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ۔ کتاب احکمت، تمہید مع الترغیب، تمہید مع الترغیب۔ کتاب سے پہلے ھذا معذوف ہے، ھذا کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ قرآن عظیم الشان۔ یہ کتابن میں جو تنوین ہے یہ برائے تعظیم ہے، تنوین برائے تعظیم ہے۔ تو ھذا کتابن، یہ عظیم الشان کتاب، احکمت آیاتہ، محکم کی گئی ہیں ان کی آیات، پختہ پختہ کر دی گئی ہیں ان کی آیات۔ آیات کے نیچے دلائل، ان کے دلائل پختہ کر دیے گئے۔ ثم فصلت، پھر تفصیل سے بیان کیے گئے، من لدن، ایسی ذات کی طرف سے، ایسی ذات کی طرف سے، حکیم خبیر، جو حکمتوں والا ہے، خبردار ہے۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے جو محکم کر دی گئی ہے، مضبوط کر دی گئی ہے ایسی آیات سے، نشانیوں سے، اور پھر تفصیل سے بیان کر دیے گئے ایسی ذات کی طرف سے جو حکمتوں والی اور خبر والی۔ اب دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا حکیم، اس کا تعلق ہے احکمت کے ساتھ، حکیم کا تعلق ہے احکمت کے ساتھ، کہ قرآن کریم کی آیات پختہ اور مضبوط ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکمت والی ذات کی طرف سے۔ اور خبیر کا تعلق ہے فصلت کے ساتھ، کہ تفصیل سے کیوں بیان کیے گئے احکامات، اس لیے کہ اس ذات کی طرف سے جو ہر بات پر باخبر ہے۔ سمجھ رہے؟ تو حکیم کا تعلق ہے احکمت کے ساتھ، اور خبیر کا تعلق ہے فصلت کے ساتھ۔ اب یہاں فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم میں اس کی آیات پختہ ہیں، تو احکمت سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک، پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کہ یہ لفظی اور معنوی غلطیوں اور خرابی کے احتمال سے پاک ہے، لفظی اور معنوی غلطی سے یہ پاک ہے۔ قرآن کی آیات پختہ ہیں، اس میں کوئی لفظی غلطی اور معنوی غلطی کے احتمال سے بھی یہ پاک ہے۔ یا نمبر دو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ آیات محکم ہیں، یعنی یہ منسوخ نہیں ہوں گی۔ قرآن کریم کو کوئی اور کتاب منسوخ نہیں کر سکتی۔ جیسے قرآن پہلی کتابوں کے لیے ناسخ ہے، کہ قرآن کے آنے کے بعد تورات، زبور، انجیل منسوخ ہو گئیں، لیکن قرآن کے بعد کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو قرآن کو منسوخ کرے، یہ پختہ ہے۔ البتہ اس کی اندر قرآن کی اپنی آیات ایک دوسرے کے لیے ناسخ ہیں، بعض آیات منسوخ ہیں قرآن میں، بعض ناسخ ہیں، آپس میں تو اس طرح ہیں، لیکن کوئی نئی کتاب ایسی نہیں ہے جو قرآن کو منسوخ کر سکے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، یہ تو اس کا مطلب ہے احکمت، یعنی اس میں کوئی لفظی اور معنوی غلطی کا احتمال نہیں ہے، اور یہ نمبر دو، یہ قرآن محکم کتاب ہے، یعنی یہ منسوخ نہیں ہوگی۔ آیاتہ دلائل، اس کے دلائل محکم اور پختہ ہیں۔ ثم، یہ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے یہ تراخی کے لیے نہیں ہے، تعقیب کے لیے ہے۔ تراخی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بعد میں لانا، تعقیب کا معنی ہوتا ہے ذکر میں بعد میں ذکر کرنا۔ یہ تعقیب ہے، یعنی صرف ذکر بعد میں کیا ہے، صرف ذکر بعد میں آیا ہے۔ ایک ساتھ تو سب کا ذکر نہیں ہو سکتا نا، ہمیشہ چند چیزیں پہلے ذکر ہوتی ہیں، چند بعد میں ذکر ہوتی ہیں۔ تو ثم تعقیب کے لیے، اور پھر تفصیل سے بیان کی گئی۔ اب دیکھیں فصلت باب تفعیل سے ہے، تو یہاں پر اس کا خاصہ تدریج ہے، یعنی آہستہ آہستہ اللہ نے تدریجاً شریعت کے احکامات کو نہایت تفصیل سے بیان کیے۔ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ یہ ایسی ذات کی طرف سے جو ہر چیز پر باخبر ہے، ہر چیز پر باخبر ہے، اور جو اس نے فیصلہ دیا ہے وہ حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، سورت کا پہلا دعویٰ، پہلا دعویٰ ہے توحید، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔
اللہ سے پہلے ہے امرکم، امرکم اللہ تعبدو، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، جملہ معترضہ، اور یقیناً میں تمہارے لیے منہ اللہ کی طرف سے، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نذیر ڈرانے والا ہوں کفار کے لیے، بشیر خوشخبری دینے والا ہوں ایمان والوں کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اننی، اب یہ درمیان میں جملہ معترضہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے ہیں تو آپ کی دو صفات ہیں، بشیر اور نذیر۔ تو یقیناً میں آیا ہوں تمہاری طرف، منہ اللہ کی طرف سے، یعنی میں کوئی بات اپنی طرف سے لے کر نہیں آتا، جو باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور میں نذیر ہوں۔ دیکھیں نذیر کا ذکر پہلے ہے، بشیر کا ذکر بعد میں ہے، اس لیے کہ یہاں مخاطب تھے کفار، مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، اس لیے پہلے ان کا تذکرہ کیا کہ میں ڈرانے والا ہوں ان لوگوں کو، اور پھر جو ایمان لانے والے انہیں خوشخبری دینے والا ہوں۔ یا یہ ہے کہ میں نے پہلے ایک بات عرض کی تھی، دفع مضرت مقدم ہوتی ہے جلب منفعت پر، دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر، مضر چیز کو پہلے دور کیا جاتا ہے، نفع والی چیز کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہاں مضر چیز ہیں کفار کا کفر، اس لیے ان کے تذکرہ پہلے ہے کہ انہیں ڈرایا جائے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، لکھیں اس کا عطف ہے اللہ تعبدو پر، اس کا عطف ہے اللہ تعبدو پر، کہ تم استغفار کرو اپنے رب کی طرف، یعنی گناہوں پہ مغفرت طلب کرو، گناہوں پہ مغفرت طلب کرو۔ استغفروا کے نیچے لکھو من الشرک، کہ تم شرک سے بخشش طلب کرو اللہ کے سامنے، ثم توبوا الیہ، پھر تم متوجہ ہو جاؤ کامل طور پر الیہ، اللہ کی طرف، نیچے لکھیں بالعبادتی، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ عبادت کے ساتھ۔ اللہ کا قرب کس سے ملتا ہے؟ عبادت سے۔ تم توبہ کرو شرک سے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ عبادت کے ذریعے، یمتعکم متاعا حسنا، وہ نفع دے گا تمہیں بہترین نفع، متاع نفع، حسنا خوبصورت، بہترین تمہیں نفع دے گا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، وقت مقرر نیچے موت تک، یعنی جب تم توبہ کرو گے اللہ تمہیں نہایت بہترین خوشگوار زندگی دے گا۔ دیکھیں انسان جب ایمان اور اعمال صالحہ پر زندگی گزارتا ہے تو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو ایمان اور اعمال پہ زندگی گزارے گا ہم خوشگوار زندگی اس کو دیں گے۔ تو یہاں بھی فرمایا متاعا حسنا، بہترین بدلہ، اچھی زندگی دیں گے، لیکن یہ زندگی کب تک ہوگی؟ موت تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ثمرہ اخروی، اوپر تو ثمرہ دنیاوی تھا نا، متاعا حسنا ثمرہ دنیاوی، ثمرہ اخروی، اور وہ اللہ دے گا ہر فضل والے کو اس کا فضل۔ پہلے فضل کے نیچے لکھو عمل والا، عمل والا، دوسرے فضل کے نیچے زیادہ ثواب، اللہ تعالیٰ ہر عمل والے کو اس کے عمل کا زیادہ ثواب دے گا۔ دیکھیں اللہ ایک نیکی پر بدلہ دیتا ہے 10، اخلاص ہو تو 700 گنا 70 گنا بھی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر فضل والے کو دے گا اس کا فضل یعنی ثواب۔ یہاں پتہ چلا نیکی کرنے کی توفیق اللہ کے فضل سے ملتی، یعنی انسان یہ نہ سمجھے میں پڑھ رہا ہوں، میں اعمال کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ اس لیے تعبیر کیا اختیار کی؟ کل ذی فضل، کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل والے کو دے گا اس کا فضل، اس کا فضل کیا ہے؟ ثواب۔ وَإِن تَوَلَّوْا زجر، اور اگر تم روگردانی کرو تو یقیناً میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے، بڑے دن کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ ان تولو، یہ اصل میں وَإِن تَتَوَلَّوْا، وَإِن تَتَوَلَّوْا ہے، یہ فعل مضارع ہے، باب تفاعل سے ہے، تو یہاں ایک تا کو تخفیفاً حذف کیا گیا۔
میں تمہیں بڑے دن کا عذاب، بڑا دن یعنی قیامت کا دن، تو قیامت کے دن مجرمین کے لیے بہت بڑا ہوگا نا، نیکوکاروں کے لیے تو بہت جلد گزر جائے گا، مجرم سمجھے گا کہ وہ دن بہت لمبا ہے، تو ایک دن وہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، تو یہ بہت بڑا دن ہوگا۔ الی اللہ مرجعکم، بیان قدرت، اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹنا ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، یعنی تمہیں اعمال کے بدلہ دینے پر وہ قادر ہے، تم نے جو عمل کیا ہوگا اللہ قادر ہے تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ الا انہم یسنون صدورہم، بیان علم، بیان علم، تو یہ دوسرا دعویٰ ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، سورت کا دوسرا دعویٰ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، تو یہاں پر اب بات آ رہی ہے کہ تمام پوشیدہ چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ الا انہم، خبردار، یقیناً یہ کفار، یسنون صدورہم، یہ ٹیڑھا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، دوہرا کر لیتے ہیں، دوہرا کر دینا، ٹیڑھا کر دینا، جھکا دینا، یہ جھکاتے ہیں، ٹیڑھا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا من، تاکہ وہ چھپ جائیں، منہ، اللہ سے، کہ وہ چھپ جائیں اللہ سے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، کہ جس وقت وہ لپیٹتے ہیں اپنے کپڑوں کو، جب وہ لپیٹتے ہیں اپنے کپڑوں کو، یعلم ما یسرون، وہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یقیناً وہ اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اس آیت کے مفہوم میں 3 قول ہیں۔ آیت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے، جب وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر دیتے ہیں، یعنی سینوں کو یہ جھکا دیتے ہیں، تو اللہ جانتا ہے ان کو، جب وہ اپنے اوپر کپڑے ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، تو اللہ ان کی پوشیدہ اور مخفی باتوں کو جاننے والا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں پہلا قول یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں۔ یہ کفار اور مشرکین مکہ جب یہ لوگ گناہ کرنے لگتے تھے اور آپس میں منصوبے بناتے، سازشیں کرتے، تو یہ لوگ یوں جھک جاتے نا، لیکن یوں جھک جانا، یہ سینے کو دوہرا کرنا ہے، ٹیڑھا کرنا ہے، اپنے اوپر یوں چادریں ڈال دیتے کہ بھئی تاکہ کسی مسلمان کو ہم نظر نہ آئیں، کوئی ہماری بات سن نہ سکے، تو سارے یوں سینوں کو دوہرا کر کے اوپر چادریں ڈال کے اب یہ خفیہ میٹنگ شروع کر دیتے، اور یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اپنے اوپر چادریں ڈال دی، سینوں کو دوہرا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تو تمہاری پوشیدہ چیزیں بھی جانتا ہوں، اور یعنی چادر کے نیچے تم چھپ نہیں سکتے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہماری بات نہیں، اللہ تو تمہارے سینوں کے بید بھی جانتا ہے، جو بات تم نے زبان پہ نہیں لائی خدا وہ بھی جانتا ہے، چیز آئے کہ وہ نہ جانے جو تم زبان پہ لاتے ہو، اس لیے اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ پہلا قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں، منافق جو لوگ ہوتے تھے، یہ لوگ جب آپس میں مشورے کرتے تو یوں جھک جاتے اور اپنے اوپر چادر ڈال دیتے، کہیں کوئی مسلمان ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی مسلمان ہماری بات سن نہ لے۔ آپ دیکھو جو بھی اس طرح بزدل ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں، حق کے مخالف ہوتے ہیں نا، حق کا مخالف ہمیشہ بزدل ہوگا، حق کا مخالف ہمیشہ بزدل ہوگا۔ کافر اور گناہ کی زندگی گزارنے والا بزدل ہوتا ہے، مومن اور تقوی کی زندگی گزارنے والا بہادر ہوتا ہے۔ اب کافر کیوں بزدل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کافر جس کی عبادت کر رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، تو ضعف الطالب والمطلوب، تو ان کا خدا بھی کمزور ہے، مٹی کا وہ بھی کمزور ہوتا ہے، اور مسلمان کا خدا سب سے طاقتور ہے، اس لیے مسلمان کا ایمان بھی بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ تو جتنی زندگی نیکی پہ گزرتی ہے، انسان پھر کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، پھر وہ چپکلی سے بھی ڈرتا ہے، لال بیگ سے بھی ڈرتا ہے۔ تو منافق میں نے کہا کہ یہ چھپنے کے لیے اپنے اوپر چادریں ڈالتے تھے تاکہ کوئی ہماری بات نہ سنے۔ اللہ نے فرمایا میں تو تمہاری ہر بات کو جانتا ہوں۔ یہ نمبر 3۔ تیسرا قول، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بعض ایمان والے مسلمانوں کے بارے میں کہ بعض مسلمانوں میں بڑی شرم و حیا تھی، بڑی شرم کرتے، یعنی جب بولو براز کے لیے جاتے اپنے اوپر چادر ڈالتے کہ ہمارا جسم برہنہ نہ ہو، اور اس طرح جب گھر والی سے ملتے تو بڑی چادریں اوپر ڈالتے کہ شرم اور حیا کی وجہ سے۔
تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ بھئی اللہ تو سب چیزیں جانتا ہے، یعنی ایسے مواقع جہاں تم قضائے حاجت بول و براز کے لیے جا رہے تو اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو، کہ اب اس حالت میں اپنے آپ پر بڑی چادریں ڈالنا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ تو گویا آیت ان کے بارے میں ہے، اللہ تو تمہارے سینوں کی بات بھی جانتا ہے، تو یہ سمجھو کہ وہ چادر نہیں ڈالو گے تو نظر آئے گا، اللہ کو تو سب کچھ ویسے بھی پتہ۔ تو جو حیا کا حکم ہے وہ انسانوں سے حیا کرنا ہے، باقی انسان جو بند کمرے میں ہوتا ہے وہاں اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے۔ تو تیسری توجہ یہ ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے راجح بات مفسرین کے ہاں تیسری بات ہے کہ یہ ایمان والوں کے بارے میں ہے، کہ ایمان والوں میں بعض وہ اتنا زیادہ حیا کرتے تھے کہ بول و براز میں بھی اور جمع میں بھی چادریں اپنے اوپر ڈالتے تو وہ بہت تکلیف میں پڑ جاتے، بڑی مشقت ہوتی اب بول و براز میں اس طرح اپنے آپ کو رکھنے میں۔ تو اس آیت میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تمہاری پوشیدہ اعلانیہ باتوں کو جانتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ بیان ترزیق، ترزیق معنی رزق پہنچانے کا بیان۔ نہیں ہے زمین پر کوئی چلنے والا الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، بریکٹ میں تفضلاً نہ کہ وجوباً، اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق تفضلاً نہ کہ وجوباً، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ اللہ جانتا ہے جائے قرار، ٹھہرنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جائے امانت، عارضی جگہ، جائے امانت یعنی عارضی جگہ، کُلٌّ فی کتاب مبین، اور یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ایک واضح کتاب میں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا نہیں ہے زمین پر کوئی چلنے والا، دابہ کہتے ہیں ما یدب علی الارض، جو بھی زمین پر چلنے والا ہو۔ یہ لفظ عام ہے، یہ انسانوں کو، جانوروں کو، چوپائیوں کو، حشرات الارض کو اور دیگر تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ تو زمین پر چلنے والا جو بھی ہو الا علی اللہ رزقها، اللہ کے ذمے ہیں اس کا رزق۔ میں نے عرض کیا تفضلاً، یعنی اللہ نے اپنے ذمے خود لیا ہے، نہ کہ وجوباً، اللہ پر واجب اور لازم نہیں ہے، اللہ پر لازم نہیں ہے ہمیں رزق دینا، اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے اپنے ذمے خود لیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو رزق دوں گا، اس لیے میں نے ایک جملہ کہا تفضلاً نہ کہ وجوباً۔ یہ معتزلہ کی تردید ہے، معتزلہ یہ کہتے ہیں اللہ پر یہ لازم ہے، یعنی ہر وہ کام کرنا جس میں بندوں کا نفع ہو، بندوں کی خیر خواہی ہو، اصلاح ہو، وہ کام اللہ پر لازم ہوتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں اصلح للعباد، اللہ پر لازم ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے ہاں اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں، تو نہیں ہے کوئی چوپایا زمین پر چلنے والا۔ لفظ ارض میں زمین بھی آ گئی اور زمین سے نیچے جتنی مخلوقات ہیں، اب زمین کے نیچے 7 زمینیں ہیں، ان میں جتنی مخلوقات ہیں، اسی طرح سمندر اور سمندر کی تہ میں جتنی مخلوقات ہیں، سب کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ رزق کہتے ہیں اس کو کہ جس کو انسان اپنی غذا بناتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کا جسم فربا اور توانا ہوتا ہے۔ رزق کے لیے مالک ہونا شرط نہیں ہے۔ دیکھیں جانور رزق کھاتا ہے لیکن جانور اس کا مالک نہیں ہوتا، بچہ کھاتا ہے لیکن بچہ مالک نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا رزق کے لیے ملکیت ضروری نہیں ہے۔ تو رزق کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے سے انسان کا جسم توانا ہو، فربا ہو، اور انسان کو قوت ملے، جسم کو نشو و نما ملے، اسے رزق کہتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ اللہ جانتا ہے انسان کی جائے قرار۔ جائے قرار مراد انسان کا جو مستقل ٹھکانہ، وہ مستودعها، جائے امانت، عارضی ٹھکانہ، وہ اللہ مستقر
یعنی مستقل ٹھکانہ بھی جانتا ہے، اور وہ اللہ بندے کا عارضی ٹھکانہ بھی جانتا ہے۔ دیکھیں یہاں یہ اشارہ ہے نا، جب اللہ نے رزق اپنے ذمے لیا ہے، اب انسان یا تو کسی جگہ مستقل رہتا ہے اور بسا اوقات کسی جگہ عارضی طور پر آتا ہے۔ اب بہت سے ساتھی ہیں، کوئی سرحد کے، کوئی پنجاب کے، کوئی بلوچستان کے، تو وطن اصلی تو وہ ہے، لیکن یہاں آ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ وطن اقامت ہے، یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رزاق ہے، وہ وطن اصلی میں بھی رزق دیتا ہے، اور جہاں وطن اقامت انسان عارضی طور پہ ٹھہرے وہاں بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کسی جگہ کام کر رہے ہو اور آپ نے دوسری جگہ جانا ہے، کراچی میں آپ کی نوکری ہے اور آپ چاہ رہے ہو کہ میرا تبادلہ کوئٹہ میں ہو جائے، تو پہلے درخواست لکھو گے، ان کو بتاؤ گے، پھر وہ آپ کے لیے وہاں انتظام کریں گے کہ گھر کی سہولت ہو سکتی ہے نہیں، بچوں کی ترتیب بن سکتی ہے نہیں، یعنی وہ سب انتظام کریں گے، پھر اجازت دیں گے۔ لیکن دیکھیں آج بندہ صبح اٹھتا ہے میں کوئٹہ جا رہا ہوں، اللہ نے اس کا رزق کوئٹہ پہنچا دیا۔ وہ مانسیرا جا رہا ہے، اللہ نے اس کا رزق وہاں پہنچا دیا۔ تو جہاں انسان مستقل ٹھہرتا ہے اللہ وہاں بھی رزق دیتا ہے، اور جہاں انسان عارضی طور پہ جا رہا ہے اللہ وہاں بھی بندے کو رزق دے رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہا بندے کو تجھے وہاں رزق نہیں دیں گے، واپس اپنے علاقے میں آئے گا تب دیں گے، ایسا ہے؟ تو مستقر رہا، جائے قرار، جہاں ٹھہر رہا ہے۔ میں نے مثال کے طور پر کہا جیسے وطن اصلی جو انسان کی اصل جگہ ہے وہاں بھی اللہ رزق دے رہا ہے، اور وطن اقامت میں بھی دے رہا ہے۔ یا اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اقامت کی حالت میں بھی رزق دیتا ہے اور مستودع سفر میں بھی رزق دیتا ہے۔ انسان جہاں کہیں بھی سفر کرے، روئے ارض میں جہاں بھی جائے گا اللہ نے اس کے رزق کا انتظام کیا ہوتا ہے۔ اب مستقر اور مستودع کی تفسیر کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مستقر سے مراد انسان کا دنیا میں ٹھہرنا ہے، اور مستودع اس سے مراد انسان کا قبر میں ٹھہرنا ہے۔ تو دنیا میں انسان مستقر ہے، ایک عرصے تک ٹھہر رہا ہے، اور قبر میں مستودع ہے، ایک وقت تک ٹھہرے گا۔ بعض نے اس کے برعکس کہا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے مستودع عارضی ٹھہرنا ہے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے یہ مستقر یعنی ہمیشہ کا ٹھہرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو انسان حمل کی صورت میں ہوتا ہے یہ مستودع ہے، عارضی طور پر ٹھہرتا ہے۔ حمل ہوتا ہے کم از کم 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 سال، پھر اس کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے، اس کی زندگی 50 سال 60 سال، یہ مستقر ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں مستودع ہے اور دنیا میں مستقر ہے۔ اور بعض کے ہاں دنیا میں مستودع ہے، عارضی طور پہ ٹھہرے گا، اور اصل ٹھکانہ جنت ہے، وہ مستقر ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں ہوگا، ابد الآباد کی زندگی وہاں ہوگی، تو وہ ہے مستقر۔ اور یہ ہے کہ مستودع قبر ہے، عارضی طور پہ ٹھہرے گا، اور مستقر جنت ہے کہ وہاں وہ ہمیشہ ٹھہرے گا۔ اور بعض نے کہا کہ مستودع والد کے صلب میں، والد کی پشت میں جب ہوتا ہے نطفے کی صورت میں تو عارضی ہوتا ہے نا، وہ مستودع ہے۔ ماں کے پیٹ میں انسان زیادہ ٹھہرتا ہے تو اس اعتبار سے وہ مستقر ہے، 9 مہینے تک ہوتا ہے تو مستقر ہے، اور باپ کے نطفے کی صورت میں مستودع ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے وضاحت عرض کر دی جو زیادہ واضح، کہ انسان کی جو جائے قرار ہو، جہاں اس نے مستقل ٹھہرنا ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جہاں انسان عارضی طور پر جا رہا ہو جائے امانت اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ اللہ جانتا ہے، یہ ہاں ضمیر ہے دابہ کی طرف، وہ جانتا ہے ہر دابہ کے مستقل ٹھکانے کو، اور وہ جانتا ہے ہر دابہ کے عارضی ٹھکانے کو۔ تو دیکھیں یہاں اللہ کی 2 صفتیں آ گئی، نمبر 1 صفت رزق کہ اللہ رزاق ہے، اور نمبر 2 صفت علم کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ دیکھیے رزق اللہ کیوں پہنچا رہا ہے ہر جگہ، اس لیے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے، انسان کہاں ہے، انسان مخلوقات کہاں ہیں، تو اللہ ہر جگہ پہنچا رہا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ان میں سے ہر ایک بات لکھی ہوئی ہے واضح کتاب میں۔ واضح کتاب لوح محفوظ،
لوح محفوظ میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ریکارڈ۔ لوح محفوظ یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں تمام انسانوں کا ریکارڈ لکھ دیا کہ کتنے انسان دنیا میں آئیں گے اور ہر انسان کے بارے میں کتنا عرصہ رہے گا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، اور اسے موت کہاں آئے گی۔ یہ ساری تفصیلات اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دی۔ اب دیکھیں اللہ نے انسان کو، چونکہ انسان مطمئن ہوتا ہے جب کوئی بات لکھی ہوئی ہو نا، کوئی بات لکھی ہوئی ہو تو انسان کو اطمینان ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تم جہاں جاؤ گے میں تمہیں رزق دوں گا، اور پریشان نہ ہو، یہ ساری باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں لوح محفوظ میں، مکمل ریکارڈ تمہارا محفوظ ہے، تم کہاں کہاں جاؤ گے، کہاں کہاں ٹھہرو گے، کہاں کہاں تمہارا رزق ہے، یہ سب محفوظ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بیان تخلیق، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا فی 6 ایام 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، درحال ہے کہ اللہ کا عرش تھا پانی پر۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ، حکمت خلق، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ ایُّکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کر کے، خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ کہو ان سے کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور بے ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو، نہیں ہے مگر یہ واضح جادو، بریکٹ میں جھوٹ۔ دیکھیں پہلے بیان تھا اللہ کے صفت رزق اور صفت علم کا، اور یہاں سے بیان ہے اللہ کی صفت خلق کا، کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے 6 دنوں میں۔ اب یہ 6 دنوں میں اللہ رب العزت نے کس ترتیب سے کائنات کو پیدا فرمایا، تو اس کی تفصیلات سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 اور 10 میں ہے۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو پیدا کیے 2 دنوں میں، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور اس میں برکتیں ڈال دی اور اندازے کے ساتھ 4 دن میں پیدا کیا، تو 4 اور 2 6، تو گویا 2 دنوں میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، 4 دنوں میں اللہ نے پہاڑوں کو، زمین آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ان کو پیدا کیا، تو گویا 6 دن میں کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت تو قادر ہے، کن فیکون کے ساتھ بھی پیدا کر سکتا ہے، تو 6 دن کی تحدید کیوں ہے؟ 6 دن کی تحدید کیوں ہے؟ اللہ چاہے تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو اس میں اشارہ ہے کہ بندے کو ہر کام سنجیدگی کے ساتھ اور صبر و تحمل کے ساتھ آہستہ آہستہ تدریجاً کرنا چاہیے۔ دیکھیں انسان بڑا جلباز ہے، انسان عجول ہے نا، جلباز ہے، یہ چاہتا ہے ہر کام آنن فانن ہو۔ اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے ہیں کہ بندے میں سارا کام ایک لمحے میں کر سکتا ہوں، لیکن میں نے بھی ایک 6 دنوں میں، تو بندے کو اشارہ ہے کہ دنیا میں کوئی کام بھی ہو اس میں عجلت نہ ہو، بلکہ ہر کام تدریجاً ہو۔ اب یہاں فرمایا ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ جس وقت کائنات کو پیدا کیا گیا اس وقت تو دن نہیں تھا، کیونکہ دن ہوتا ہے سورج کے طلوع سے نا، سورج طلوع ہو دن کا آغاز ہوتا ہے، سورج غروب ہو جائے تو دن کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا اس وقت سورج کو پیدا نہیں کیا تھا، تو جب اس وقت سورج نہیں تھا تو دن تو نہیں ہے، کیونکہ دن کا تعلق تو سورج کے ساتھ ہے۔ تو یہاں یوم کا جو لفظ آیا یعنی جو تم 6 دنوں میں کرتے ہو اندازہ، کہ 6 دن جو تمہارے لگتے ہیں اس کے مطابق اللہ نے کائنات کو پیدا کیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا حقیقی یوم، حقیقی یوم کا تعلق تو شمس سے ہے، لیکن یہاں پر مراد ایک تحدیدی طور پر، اندازے کے طور پر، کہ جتنا 6 دن کا وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں ہم نے بنایا۔ دیکھیں لفظ یوم جو ہے نا، ایک ہوتا ہے یوم عرفی
اور ایک ہے یوم شرعی۔ یوم شرعی کا جو آغاز ہوتا ہے یعنی دن کا شرعی لحاظ سے، وہ تو ہوتا ہے جیسے ہی فجر طلوع ہو جائے نا، طلوع فجر ثانی۔ ایک تو ہوتا ہے فجر اول جس کو فجر کاذب کہتے ہیں، وہ کناروں پر آتی ہے پھر چلی جاتی ہے روشنی، اور ایک ہوتی ہے فجر صادق جو کناروں پہ روشنی آتی ہے آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، جس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو شرعی لحاظ سے تو دن وہاں سے شروع ہو گیا، تو وہاں سے شروع ہوتا ہے اور غروب تک ہوتا ہے۔ اور عرف کے لحاظ سے دن جو ہے سورج کے طلوع سے ہوتا ہے، سورج طلوع ہو جائے دن ہے اور سورج غروب ہو جائے تو رات ہے۔ اور ایک یوم شمسی ہے، اور جو آج کل ہمارے ہاں ہے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رات 12 بجے کے بعد دن شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ اگلے 12 بجے تک، تو گویا 12 سے 12 تک یوم ہے، پھر اس کے بعد ہے۔ تو ان کے ہاں یوم کا آغاز 12 کے بعد ہو رہا ہے۔ تاریخ کب بدل رہی ہے؟ 12 بجے کے بعد بدل رہی ہے نا، تو گویا ان یوم شمسی کے ہاں دن کا آغاز کب ہو رہا ہے؟ 12 بجے کے بعد۔ تو میں نے عرض کیا ایک یوم عرفی ہے اور ایک یوم شرعی ہے اور ایک یوم شمسی ہے۔ تو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، واو حالیہ ہے، وکان عرشہ، درا حال ہے کہ اللہ کا عرش تھا پانی پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین آسمان سے پہلے جو پیدا کیا ہے وہ پانی کو اور عرش کو پیدا کیا۔ فرمایا نا کہ زمین آسمان کو پیدا کیا، درا حال ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو پتہ چلا پانی اور عرش کو اللہ نے پہلے پیدا کیا اور زمین آسمان کو بعد میں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا عرش پانی پر ہے۔ پانی پر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، پانی پر آپ کوئی بھی چیز رکھو گے، بھاری چیز ہے تو ڈوب جائے گی، اور اگر کوئی ہلکی چیز ہے تو تیرنے لگے گی لیکن ٹھہرے گی نہیں۔ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے، اللہ کا عرش سب سے وسیع، وسع کرسی السماوات والارض، الرحمن علی العرش استوى۔ کائنات میں اللہ کا عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، تو اللہ نے اپنی سب سے بڑی مخلوق کو پانی جیسی چیز پر، پہاڑ پر بھی نہیں کہ جس میں قرار نہیں ہے، اللہ نے عرش کو پانی پہ رکھا۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ تمہارا رب وہ قادر ہے جس نے عرش جیسی وزنی چیز کو رکھا کس پر؟ پانی پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے پانی پہلے پیدا ہوا، پھر عرش، اور عرش کے بعد زمین اور آسمان کی تخلیق۔ وکان عرش علی الماء، اللہ کا عرش تھا پانی پر۔ اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے، جیسے ہم مکان کے محتاج ہیں، اب یہ جگہ ہوگی تو ہم بیٹھیں گے، تو مکین مکان کا محتاج ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ احتیاج سے پاک ہے۔ یہ صرف جو عرش کی تعبیر ہوتی ہے سلطنت کے اظہار کے لیے، جیسے دنیا میں سلطنت کا اظہار ہے، آج کل کرسی اقتدار فلاں کے پاس ہے، تو جب یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تو متقدمین کے ہاں تفویض کا معنی ہوتا ہے، ما یلیق بشانہ، اللہ عرش پر اس طرح ہے جس طرح اللہ کی شان ہے۔ اور متاخرین تعویل کرتے ہیں کہ عرش پہ ہونا کنایہ سلطنت سے، کہ اللہ کی سلطنت اور اللہ کی بادشاہت سب چیزوں پر حاوی ہے، یعنی ساری کائنات پر بادشاہت اللہ کی ہے۔ تو اللہ کا عرش تھا پانی پر۔ لیبلوکم، حکمت خلق، اللہ نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون آدمی خوبصورت عمل کر کے آتا ہے۔ دیکھیں یہاں لفظ احسنو کہا، اکثرو نہیں کہا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے، فرمایا کون خوبصورت عمل کر کے آتا ہے۔ خوبصورت کا تعلق ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ، جتنا عمل میں اخلاص ہوگا اتنا وہ عمل خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ کے ہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ دیکھیں قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا۔ تو اگر اعمال کو گنا جاتا نا تو یہاں ہوتا اکثر و عملہ، کون زیادہ کرتا ہے، کون کتنے نوافل پڑھتا ہے، کتنے سپارے تلاوت کرتا ہے، کتنے روپے صدقہ کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں اکثر نہیں، اللہ کے ہاں خوبصورت ہو، 1 روپیہ اگر دیا اس نے اخلاص کے ساتھ، دوسرا 10 لاکھ روپے دے رہا ریاکاری کے ساتھ، یہ 1 روپیہ اللہ کے ہاں زیادہ وزنی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تو صورت اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ایکم احسن عملا، کون خوبصورت عمل کر کے آتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، بیان بعث،
بیان بعث، موت کے بعد اٹھائے جانا۔ اور اگر آپ کہیں ان سے کہ تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، تو ضرور بے ضرور کہیں گے کافر لوگ ان ہاذا، نہیں ہے یہ مگر یہ جھوٹ ہے، کھلا واضح جھوٹ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ سے کہتے کہ موت کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن اور حساب و کتاب ہوگا، تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ ہم تو ہڈیاں ہوں گے، بوسیدہ ہوں گے، تو بوسیدہ ہونے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ تو یہاں بھی انہوں نے یہی کہا ان ہاذا، نہیں ہے یہ بات مگر جھوٹ۔ اب ہاذا کا مشار الیہ کیا ہے؟ تو نمبر ایک، یہ تو مشار الیہ قرآن کریم ہے، کتاب، کہ یہ جو کتاب ہے وہ کتاب کو کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ کتاب جو ہے یہ کھلا جادو ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ موت کے بعد اٹھائی جانے والی بات، یہ ایک واضح جھوٹ ہے۔ تو پہلی بات زیادہ راجح ہے کہ ہاذا سے وہ کیا مراد لیتے تھے؟ قرآن کو۔ اب وہ قرآن کو جادو کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے نا کہ جس طرح جادو اپنا اثر دکھاتا ہے نا، تو اسی طرح قرآن میں اللہ نے تاثیر رکھی تھی، کسی پہ پڑھتے تو لوگ ایمان لے آتے، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی۔ تو اس لیے وہ لوگ معاذ اللہ حضور کو بھی ساحر کہتے کہ جادوگر ہے، باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں تفریق ڈال دیتا ہے، اور اس طرح قرآن کو بھی کہتے کہ یہ سحر ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ انہوں نے کہا یہ تو واضح جھوٹ ہے۔ باطل کا طریقہ ہے جب وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تو پروپیگنڈا کرتا ہے، جب مقابلہ نہیں کر سکتا دلائل کے ساتھ تو پروپیگنڈا کرتا ہے، غلط فہمیاں پھیلاتا ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے غلط فہمیاں اور پروپیگنڈے کے لیے شروع کر دیا معاذ اللہ حضور مجنون ہیں، دیوانے ہیں، اور یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور البتہ اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک مقررہ مدت تک۔ معدودہ اس میں مفعول ہے، شمار کیے ہوئے دن، شمار کیے ہوئے دن مراد مقررہ مدت تک۔ اگر ہم مؤخر کر دیں عنہم، ان سے، یعنی ان مشرکین مکہ اور ان کفار سے اگر ہم عذاب کو مؤخر کر دیں ایک مقررہ وقت تک، اللہ نے ایک وقت رکھا ہے نا عذاب کا، اس وقت میں اللہ عذاب لائے گا، تو لَيَقُولُنَّ، ضرور بے ضرور کہیں گے، نیچے یہ کفار، تو یہ کافر ضرور بے ضرور کہے گا، ما يحبسه، کون سی چیز روک رہی ہے اسے، کون سی چیز روک رہی ہے اسے، وہ ضمیر کا مرجع عذاب، یعنی عذاب کو کون سی چیز روک رہی ہے۔ اب اللہ نے تو وقت طے کیا ہے، اس وقت اللہ عذاب لائے گا، تو یہ کافر کہتے ہیں کون سی چیز روک رہی ہے۔ الا یوم یأتیہم، جواب شکوہ، یہ کہہ رہے ہیں کیوں عذاب نہیں آ رہا، خبردار، یوم یأتیہم، وہ عذاب آئے گا، یأتی میں ضمیر عذاب کی طرف ہے، وہ عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہم، نہیں پھیرا جائے گا ان سے، نہیں پھیرا جائے گا ان سے، اس میں مفعول ہے، وحاق بہم، اور وہ گھیر لے گا انہیں، ما، وہ عذاب، کانوا بہ یستہزئون، جس عذاب کا یہ لوگ مسلسل مذاق کرتے ہیں۔ کانو فعل مضارع پر داخل ہے، یہ کنایہ استمرار اور دوام سے، جس عذاب کا یہ مسلسل مذاق کر رہے ہیں وہ عذاب جب ان پر آئے گا تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، شکوہ، البتہ اگر ہم انسان کو چکھائیں اپنی جانب سے کوئی مہربانی، کوئی رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر ہم چھین لیں اس رحمت کو اس انسان سے، نزعنا ہم چھین لیں، ہاں ضمیر رحمت کی طرف، اگر یہ رحمت ہم چھین لیں منہ، اس انسان سے، یعنی وہ ہم جو رحمت ہم نے اس کو دی ہے اگر وہ ہم لے لیں، انہو، یقیناً یہ انسان، لیئوس کفور، البتہ یہ نا امید ہو جاتا ہے اور ناشکر ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے اور ناشکر ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ہم اس انسان کو اپنی نعمتیں چکھائیں، اب اللہ کی رحمت کیا ہے، مثلا دولت ہے، صحت ہے، امن ہے، اولاد ہے، مال ہے، حسن ہے، حسب و نسب ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو جب اللہ یہ چکھاتا ہے تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب ہم چھین لیتے ہیں تو یہ انسان پھر بڑا نا امید ہو جاتا ہے اور بڑا ناشکرہ۔
نا امید ہو جاتا ہے یعنی مستقبل کے لحاظ سے کہ اب تو مجھے نہیں ملیں گی، بیماری آ گئی، پتہ نہیں صحت نہیں ملے گی، تو مستقبل کے لحاظ سے نا امید ہوتا ہے۔ ناشکر بھی بڑا ہے، ماضی کے احسانات کو فراموش کر دیتا ہے۔ ہم نے کتنے احسانات کیے لیکن یہ اس کو بلا دیتا ہے۔ لیعوس کفور، یہ دونوں فعول کے وزن پر ہیں، یہ لیعوس بھی کفور بھی، اور صفت مشبہہ کے صیغے ہیں۔ فعول کے وزن پر صفت مشبہہ ہے اور مبالغے کے معنی میں ہے، مبالغے کے معنی میں یعنی بڑے نا امید ہو جاتے ہیں اور بڑے ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، البتہ اگر ہم چکھائیں اس انسان کو راحت، بعد ضراء، تکلیف پہنچنے کے بعد، مست وہ تکلیف جو اس کو پہنچی ہے، اس تکلیف کے پہنچنے کے بعد اگر ہم انسان کو راحت اور نعمت پہنچائیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو یہ ضرور بھی ضرور کہے گا کہ دکھ درد دور ہو گئے مجھ سے، دور ہو گئے مجھ سے دکھ درد، سیئات مانا دکھ درد، تکلیفیں، تو یہ ضرور کہے گا کہ یہ سیئات، یہ تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی۔ انہو، اور یقیناً یہ انسان، لفرحٌ، یہ بڑا اترانے والا ہے، اترانے والا، فخور، فخر کرنے والا، اترانے والا ہے یعنی بڑا تکبر کرنے والا ہے اور بڑا فخر کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی نعمت ہم دے دیں تو بڑا تکبر کرتا ہے، کوئی نعمت، دولت، پیسہ، حسن، امن ہم دے دیں تو بڑا تکبر کرتا ہے، میں تو اسی کا مستحق تھا، آج کے الفاظ میں یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں نے محنت کی ہے، تو بڑا تکبر کرے گا۔ اور اگر جیسے کوئی مصیبت آ گئی تو پھر بڑا ناشکرہ ہو کر نا امیدی کے کلمات کہے گا۔ دیکھیں یہاں اللہ نے دونوں جگہ لفظ لایا اذقنا۔ اذقنا کا معنی ہوتا ہے چکھنا، اور چکھنے کا تعلق ہوتا ہے زبان سے۔ چکھنے کا تعلق کس سے؟ زبان سے۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس کو صرف ان کو تھوڑی سی نعمت چکھاتے ہیں، یعنی ان کو بالکل عطا نہیں کرتے کہ ان کو دلی سکون ہو، صرف زبان پہ تھوڑا سا نعمت کا ذائقہ آتا ہے، یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور یہ اسی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں۔ یہ کفار جو دولت پیسہ اللہ نے دیا ہے سمجھتے یہی زندگی ہے، حالانکہ ہم نے صرف ان کو تھوڑی سی اس کا مزہ دیا، حقیقی زندگی نہیں دی۔ حقیقی زندگی تو ہم جنت میں دیں گے، اور مسلمان کو دنیا میں دیتے ہیں، جو نیکوکار ہوتا ہے اللہ اس کو دلی سکون دے دیتا ہے، دل کے اعتبار سے مستغنی کرتا ہے، نعمت کا ثمرہ دل میں اللہ اس کے ڈال دیتا ہے۔ یہاں تو صرف انہوں نے زبان پہ چکھا ہے، حقیقی نعمت ان کو ملی نہیں ہے۔ تو یہ کنایہ ہے عارضی نفع سے، چکھنا کنایہ ہے عارضی نفع سے، یعنی ذرا سا عارضی نفع ملا، انسان سمجھا اوہ اصل زندگی تو یہی ہے۔ اس نے کسی کی بڑی گاڑی دیکھ لی، بڑی تنخواہ دیکھ لی، 2-3 آدمی ساتھ دیکھ لیے، کہا اصل آدمی تو یہ، لیکن نہیں پتہ وہ اندر سے کتنا بے چین ہے، بیوی بچے کتنے نافرمان ہیں، اس کے محافظ کتنے نافرمان ہیں، کتنے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، رات سکون کی نیند اس کو نہیں آ رہی، کتنی بیماریوں میں مبتلا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس لیے کہا صرف عارضی طور پر ہم چکھاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم یہ دور کر دیتے ہیں تو البتہ یہ اترانے والا ہوتا ہے اور تکبر کرنے والا۔ لفریحٌ، یہ فریحٌ جو ہے نا یہ فاعل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، فریحٌ فاعل، یعنی صفت مشبہ ہے، بہت زیادہ اترانے والا، بہت فخر کرنے والا۔ یہ جو فریحٌ ہے اس کا تعلق ہے قلب کے ساتھ، اور فخور کا تعلق ہے اعضاء کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ، یعنی دل میں بھی تکبر کرتا ہے اور اعضاء میں بھی تکبر، نا دل میں بھی تکبر ہے، زبان سے بھی کہتا ہے، اور اعضاء میں بھی تکبر ہے، کپڑے آج کے الفاظ میں کاٹن لگائیں، اکڑ کے چل رہا ہے، گردن تانی ہوئی ہے، دائیں بائیں کسی کو دیکھتا نہیں ہے۔ تو اب دیکھو اس کے اعضاء میں بھی تکبر ہے اور دل میں بھی تکبر ہے۔ الا الذین صبروا، بشارت سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے ہوگی بخشش اور ہوگا بہت بڑا اجر۔ دیکھیں یہاں 2 صفات بیان کی۔ نمبر 1، پہلی صفت کیا ہے؟ صبر۔ دوسری صفت عمل صالح۔ فرمایا جس میں یہ 2 صفات ہوں گی، صبر ہوگا یعنی مصیبتوں پر، جو دنیا میں کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آتی ہے تو مومن صبر کرتا ہے۔ اب یہ صبر عام ہے،
آپ نے پڑھا ہے ایک ہوتا ہے الصبر علی الطاعہ، نیکی کے کاموں پر جمے رہنا، نیکی کے کاموں پہ آدمی جمع رہے، کرتا رہے، یہ بھی صبر ہے۔ ایک ہوتا ہے الصبر علی المصیبہ، مصیبت آئے اس پر صبر کرنا۔ ایک ہوتا ہے الصبر عن المعصیہ، گناہ کے کام سے بچے رہنا، صبر کرنا۔ تو ایمان والوں میں صبر ہے، گناہ سے بچتے بھی ہیں، نیک اعمال پر ڈٹے بھی رہتے ہیں، اور مصیبت پر صبر بھی کرتے ہیں۔ تو الصبر علی المصیبہ، الصبر علی الطاعہ، اور الصبر عن المعصیہ۔ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ، لہم خبر مقدم ہے، ان کے لیے بخشش ہوگی، گناہوں کی معافی ہے ان کے لیے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو دیکھیں اجر کے ساتھ صفت لائی کبیر، یعنی اللہ آخرت میں جو بدلہ دے گا وہ اصل بدلہ ہے۔ دنیا میں جو اللہ دے رہا ہوتا ہے وہ تو عارضی ہے، تو اللہ آخرت میں بہترین اور اصل بدلہ دے گا۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ، تیسرا دعویٰ، ما یوحیٰ کی تبلیغ میں کوتاہی نہیں کرنی۔ تیسرا دعویٰ، ما یوحیٰ کی تبلیغ میں کوتاہی نہیں کرنی، یعنی جس چیز کی وحی کی جا رہی ہے اس کو مکمل آگے پہنچایا جائے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہوں گے، بعض ما یوحیٰ الیک، بعض اس بات کو جو وحی کی گئی آپ کی طرف، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہونے والا ہوگا اس سے آپ کا سینہ۔ أَن يَقُولُوا، اس اندیشے سے کہ وہ کہیں گے لولا انزل علیہ کنز، کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس نبی پر خزانہ، او جاء معہ ملک، یا کیوں نہیں آیا اس نبی کے ساتھ فرشتہ۔ انما انت نذیر، یقیناً آپ تو ڈرانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، کارساز ہے۔ دیکھیں یہاں فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، شاید کہ آپ چھوڑ دیں گے وہ بعض باتیں جن کی آپ کی طرف وحی کی گئی۔ اس میں مراد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انہیں تبلیغ کرتے تھے، لیکن یہ مشرکین مکہ ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ تو اب یہاں بعض ما یوحیٰ، بعض یعنی تبلیغ کرنا، تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ اب ان کو تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ تو نہیں، بات تو مانتے نہیں ہیں، بات کہہ کر دلائل بھی دیکھ لیے، معجزات بھی دیکھ لیے، لیکن ان کو کوئی نفع نہیں ہو رہا۔ تو یہ بات آپ کے دل میں آئی کہ آپ اس کو چھوڑ دیں ما یوحیٰ کو۔ تو آگے بات آ رہی ہے نہیں، آپ تبلیغ کرتے رہیں، آپ ان کو بات پہنچاتے رہیں، اگر یہ نہیں مانتے تو ان کا کفر پر ہونا اور واضح ہو جائے گا، ان پر دلائل پورے ہو جائیں گے، اور آپ کو تبلیغ کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ کو اللہ اس کی فضیلت دیتا رہے گا، اور ان پر ان کا کفر اور بڑھتا جائے گا، جتنا انکار کریں گے کفر بڑھے گا۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آغاز ہی میں فرمایا نا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جو کفر کر رہے ہیں برابر ہیں، آپ کا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں یہاں فرمایا سواء علیہم، ان پر برابر ہے، یعنی آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ نہیں کہا آپ کے لیے برابر ہے، آپ کے لیے نہیں، آپ کو تو اجر ملے گا، ان کے لیے برابر، ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو معلوم ہوا مبلغ کو اجر ملتا ہے، اگرچہ جس کو تبلیغ کی گئی ہے وہ ایمان نہ لائے اور بات کو تسلیم نہ بھی کرے، لیکن پھر بھی اللہ اس کہنے والے کو اجر دے گا۔ تو یہاں بھی فرمایا شاید کہ آپ چھوڑ دیں گے بعض وہ باتیں جن کو جو وحی کی گئی آپ کی طرف، یعنی ان کے اعراض کرنے کی وجہ سے آپ تبلیغ چھوڑ دیں گے۔ تو بریکٹ میں لکھیں، یعنی ان کے اعراض کرنے کی وجہ سے اور عدم توجہ کی وجہ سے کیا آپ تبلیغ چھوڑ دیں گے؟ نمبر 2 یہاں لکھیں کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ دو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ دو؟ یعنی تم چھوڑو گے نہیں، تم ضرور بیان کرو گے۔ تفسیر روح المعانی میں ایک عبارت ہے، ان لعل ہا ہونا لیست للترجی، ان لعل ہا ہونا لیست للترجی بل للتبعید،
دوسرا قول ہے وقیل انہا للاستفہام الانکاری، وقیل انہا للاستفہام الانکاری، روح المعانی۔ دیکھیں یہاں فرمایا ان لعلہا ہونا لیست للترجی، یہاں پر جو لعلہ ہے یہ ترجی کے لیے نہیں ہے، بل للتبعید، بلکہ کس کے لیے؟ تبعید، دوری کے لیے، یعنی آپ سے یہ بات بہت دور ہے، بعید ہے، آپ سے یہ بات بہت بعید ہے کہ جو آپ کی طرف وہی ہو آپ اس کو چھوڑ دیں، یعنی آپ چھوڑیں گے نہیں۔ یا دوسرا قول قیل انہا للاستفہام الانکاری، یہ استفہام انکاری کے لیے، کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ ترجمہ کیا آپ چھوڑ دیں گے، یعنی آپ چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ استفہام انکاری ہے، کیا آپ چھوڑ دیں گے وہ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے؟ تو میں نے پہلا مفہوم آپ کو عرض کیا کہ مطلب یہ تھا کہ ان کے مسلسل اعراض اور انکار کی وجہ سے کیا آپ تبلیغ چھوڑ دیں گے، یعنی آپ چھوڑیں نہیں، آپ کو تبلیغ پر کیا ملتا رہے گا؟ اجر و ثواب ملے گا۔ یہ دوسری بات آئی کہ لعل یہاں پر ترجی کے لیے ہے ہی نہیں بلکہ تبعید کے لیے ہے، تو معنی یہ آپ سے یہ بات بہت بعید ہے کہ آپ چھوڑ دو جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اور یہی ہے کہ یہ استفہام انکاری ہے، تو معنی ہوگا کیا آپ چھوڑ دیں گے، یعنی آپ چھوڑیں گے نہیں۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہونے والا ہے آپ کا سینہ، آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے۔ حضور کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑی گھٹن ہوتی کہ دعوت میں دے رہا ہوں اور بجائے ماننے کے الٹا یہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں، مختلف بہتان باندھ رہے ہیں۔ یہ جو بہی کی ضمیر ہے نا، اس کی تفصیل ہے ان یقولو، یہ بہی کی ضمیر کی تشریح اور تفصیل ہے ان یقولو، آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا ان یقولو، اس اندیشے سے کہ اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا کوئی خزانہ، آپ پر کیوں نہیں خزانہ اتارا گیا؟ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر آپ پیغمبر ہو تو آپ پر خزانہ اترنا چاہیے، حالانکہ آپ پر تو کوئی خزانہ نہیں اترتا، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، او جاء معہ ملک، جو راستے میں آپ کی تصدیق کرے۔ تو دیکھو انہوں نے نبوت کو سمجھ لیا دنیاوی بادشاہت کی طرح، کہ جیسے دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس خزانہ ہوتا ہے، بینک بیلنس ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، کئی اکاؤنٹ ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ بادشاہ نہیں ہو بلکہ پیغمبر ہو۔ اور نمبر دو، انہوں نے کہا کوئی فرشتہ ساتھ ہو، تو بھئی اگر فرشتہ ہوتا اپنی اصل حالت میں تو تمہیں نظر نہ آتا، کیونکہ فرشتہ نور ہے، نور نظر نہیں آئے گا، اور اگر ہم اس کو انسان بنائیں گے تو تم کہو گے یہ تو بشر ہے، تو تم نے ماننا تو یہ کتے کی دم ہے جو ٹیڑھی ہے، اس نے سیدھا نہیں ہونا۔ تو اگر فرشتے کو اصل حالت میں بھیجو نظر نہیں آئے گا، اور اگر انسان بناؤ تو بولیں گے یہ تو ایک بشر ہے، یہ تو ہماری طرح ہے، جیسے حضور کو کہتے ہیں معاذ اللہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے۔ انما انت نذیر، یقیناً آپ تو ڈرانے والے ہو، یعنی آپ کوئی بادشاہ نہیں ہو کہ خزانے آپ کو دیے جائیں، اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ خزانے ملنا اور آپ کے ساتھ فرشتے کو ہونا، آپ تو صرف پیغمبر ہو، پیغمبر کا کام ہے ڈرانا، اس لیے آپ ان کو صرف ڈرائیے، آپ نذیر ہو۔ اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، کارساز ہے، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ عاجز ہے، خزانہ دے نہیں سکتا یا فرشتہ بھیج سے نہیں سکتا، اللہ کارساز ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ آپ کو وہ چیزیں دے رہے ہیں جو آپ کی دعوت کے لیے ضروری ہیں، اور آپ کی دعوت کے لیے ضروری کیا ہے؟ قرآن، معجزات، وہ اللہ نے آپ کو دے دیے۔ اب اگر یہ نہیں مانتے ان کی بدبختی ہے۔ اب دیکھیں آگے قرآن کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ تو مادی لوگ ہیں جو دولت کو مانگ رہے ہیں، اصل چیز تو اللہ نے اپنی کتاب بھیجی۔ ام یقولون افطرا، شکوہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ افطرا ہو، کہ معاذ اللہ آپ نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے؟ یہ لوگ کہتے تھے نا کہ معاذ اللہ حضور نے قرآن کریم کو گھڑا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے۔ کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا، جواب شکوہ، فرما دیجئے پس تم لے کر آؤ، بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں اسی کے مثل، مفتریات، جو گھڑ دی گئی ہوں، گھڑی گئی ہوں، بنائی گئی ہوں، ایسی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ جو اسی کی طرح گھڑی گئی ہوں۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور تم بلاؤ، بریکٹ میں تعاون کے لیے، بلاؤ تعاون کے لیے جس کے تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ،
اگر تم لوگ سچے ہو اپنے دعوے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو، بریکٹ میں اپنے دعوے میں۔ کون سا دعویٰ؟ کہ یہ قرآن معاذ اللہ حضور نے اپنی طرف سے بنایا، یہ قرآن حضور نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو تم قرآن کے مثل 10 صورتیں بنا کر لے کر آؤ۔ تو دیکھیں یہاں پر فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں قرآن کو گھڑ لیا گیا، تو آگے فرمایا تم بھی لے کر آؤ 10 صورتیں مثل ہی، کیا قید لگائیں؟ مثل ہی نیچے، یعنی قرآن کے مثل ہو فصاحت اور بلاغت میں، قرآن کے مثل ہو فصاحت اور بلاغت میں، اعجاز قرآنی میں، الفاظ کے انتخاب میں۔ اب انہوں نے بھی بنایا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس نے قرآن جو بنایا تھا، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل وذنب قصیر، ہاتھی کیا ہاتھی، آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاتھی کیا ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، دم چھوٹی ہوتی۔ اب یہ قرآن کے مقابلے میں کتاب بنا رہے۔ تو اسی طرح الطاحنات طحنا العاجزات عجزا والخابزات خبزا، قسم ہے ان عورتوں کی جو چکی چلانے والی، قسم ہے ان کی جو چکی پہ وہ پیسنے والی ہیں، اور قسم ہے ان عورتوں کی جو روٹیاں پکانے والی۔ تو یہ قرآن کے مقابلے میں لا رہے ہیں، تو اس لیے کہا قرآن کا مقابلہ وہ ہوگا مثل ہی، جو فصاحت اور بلاغت میں قرآن کے مثل ہو۔ مفتریات، جس کو گھڑ دیا گیا، مفتریات یہ باب افتعال سے، اس میں مفعول کا صیغہ، باب افتعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ ودعو، بلاؤ، تعاون کے لیے جس کو تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ۔ یہ اس لیے کہا نا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو جس طرح قرآن نازل کیا، اللہ چاہے اللہ قادر ہے، قرآن کی طرح کتاب اللہ نازل کر سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کو چاہو بلاؤ، اگر تم لوگ اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ جواب نہ دے سکیں تمہیں، پھر اگر وہ جواب نہ دے سکیں تمہیں، یعنی تمہارے چیلنج کو قبول نہ کریں، بریکٹ میں تمہارے چیلنج کو قبول نہ کریں، نہ لا سکیں، فَاعْلَمُوا، جان لو پھر، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یقیناً قرآن کریم کو نازل کیے گئے اللہ کے علم کے ساتھ۔ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم لوگ فرما برداری کرنے والے نہیں ہو؟ یعنی اب بھی اسلام لانے والے نہیں ہو؟ اتنے واضح دلائل سن کر بھی تم مسلمان نہیں ہوتے ہو؟ دیکھیں یہاں فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر وہ جواب نہ دے سکیں، یعنی تمہارے چیلنج کے مقابلے میں وہ کوئی کتاب نہ لا سکیں، 10 صورتیں بھی اور 1 صورت بھی نہ لا سکیں، تو جان لو کہ یقیناً یہ قرآن نازل ہوا اللہ کے علم کے ساتھ، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ لا نہیں سکیں گے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی انسان اپنی کتاب پر چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب میں نے کتاب لکھی، میں نہیں کہہ سکتا کہ میری طرح کوئی کتاب نہیں لکھ سکے گا۔ قیامت تک بہت سے بڑے بڑے علماء آئیں گے، جید علماء آئیں گے، محققین پیدا ہوں گے، فوق کل ذی علم علیم میں بہت سے اچھے علماء آئیں گے جو اس سے بہتر اور اس سے اچھی کتاب لکھیں گے۔ تو دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ میری کتاب میں کوئی خامی نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ دیکھو دنیا کا مصنف لکھتا ہے، 6 مہینے بعد لکھتا ہے نیا ایڈیشن، تصحیح شدہ ایڈیشن، یعنی پہلے کی ساری غلطیوں کی تصحیح کی اور اضافہ کیا، بہت ساری چیزیں جو پہلے نہیں تھی اضافہ کی۔ کیوں؟ انسان کا علم ناقص ہے۔ قرآن 1400 سال سے آیا ہے، اضافے کی ضرورت ہے نہیں، اور یہ قیامت تک رہے گا، اضافے کی ضرورت نہیں، نہ تصحیح کی اس میں ضرورت ہے۔ اور دنیا کو کوئی انسان چیلنج نہیں کر سکتا کہ میری کتاب کی طرح کوئی نہیں لا سکتا، لیکن اللہ نے چیلنج کر کے کہا تم قرآن کی طرح کوئی کتاب بنا بھی نہیں سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس تم لوگ اس طرح نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ لن جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے نا، یہ مستقبل کی نفی کرتا ہے، قیامت تک تم قرآن کا مثل لا بھی نہیں سکتے، اور قرآن کا چیلنج آج تک سچا ہے۔ 1450 سال ہو گئے کوئی قرآن کا مثل نہ لا سکا۔ دیکھیں اگر یہ ان کی قدرت میں ہوتا نا، یہ لوگ لڑنے کے لیے آ گئے، بدر احد خندق میں لڑنے کے لیے آئے، بچوں کو یتیم کروایا، بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنی جانیں دے دی، مال قربان کر دیا۔ اگر یہ مثل آسان بات ہوتی پھر تو کہتے یار چلو اس کا مثل لے آتے ہیں اور محمد کو معاذ اللہ اس طرح شکست دے دیں گے کہ تو کہتے نہیں لا سکتے، ہم تو لے کر آ گئے۔
تو یہ ان کے بس میں ہوتا تو یہ کر لیتے، لیکن ان کے بس میں نہیں تھا، اس لیے باقی ہر کام کر دیا لیکن قرآن کا مثل نہ لا سکے۔ اس لیے ایک بات کہی گئی ہے کہ پس اگر آپ ان سے کہو تم نہ لا سکو تو جان لو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جب اللہ ہی معبود ہے، اسی کی اطاعت ہو، کیا اب بھی تم لوگ فرما بردار نہیں ہوتے ہو، اسلام نہیں لاتے ہو؟ یعنی اتنے واضح دلائل سن کر بھی تم مسلمان نہیں ہوتے ہو۔ تو یہ جو حل کے ساتھ انداز ہے نا، اس انداز کے اندر حل استفہامیہ کے ساتھ جب ہوتا ہے، اس میں گویا مخاطب کو ابھارا جاتا ہے اور سوچنے پر، فکر کرنے پر ابھارا جاتا ہے۔ اتنے دلائل سن کر بھی مسلمان نہیں ہوتے، جیسے طالب علم کو بھئی اتنی باتیں سن کر بھی آپ پر اثر نہیں ہو رہا، 1 گھنٹے کی تقریر سن لی اثر نہیں ہو رہا، تو اس کا مقصد ہوتا ہے اب تو ہونا چاہیے۔